ان کا مقام اور ان کی عظمت بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے تو جو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جس وقت حضرت علی ان کی وفات ہوئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی گواہی ذرا آپ شمار کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے مقام گزرے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، میں نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا اور عمر نے دیکھا، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، ہم نے کھایا، میں نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، عمر نے کھایا۔ یعنی جب بھی آپ تذکرہ کرتے اپنے ساتھ ان دو لوگوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا گزرا کہ کوئی شخص جب ہم گواہی دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ ہم کس کی گواہی دیتے ہیں؟ اپنی۔ ہم نہ اپنے باپ کی گواہی دے سکتے ہیں، نہ اپنی ماں کی گواہی دے سکتے ہیں، نہ اپنے بیٹے کی گواہی دے سکتے ہیں، کسی کے ایمان کی گواہی ہم دے سکتے نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں۔ ایمان کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ لیکن ابو بکر و عمر کیسی عظیم الشان ہستیاں تھیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا، میں گائے چرا رہا تھا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو گائے مجھے کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم تو دودھ دینے کے لیے ہیں۔ تو بڑا حیران کن واقعہ کو کہے گائے بول پڑی، تو کون یقین کرنے والا، کون ایمان لانے والا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ نہ ابو بکر وہاں موجود تھے، نہ عمر وہاں موجود تھے، نہ ابو بکر موجود تھے، نہ عمر موجود تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدیق پہلے ہی بن چکے تھے، جنہوں نے آسمانوں کی خبروں کو مان لیا۔ وہ ابو جہل تالیاں بجاتے ہوئے آیا کہ لو جی آج محمد نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ آج وہ اپنے جال میں خود پھنس گیا ہے۔ آج ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر بتاؤ اب کیا خیال ہے؟ ایک شخص کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے نکلا، پھر میں جناب شام پہنچا، پھر میں آسمانوں پہ گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، یہ کچھ کر کے میں واپس آ گیا، تم سوئے ہوئے تھے، بتاؤ کہ ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر نے کہا ماننے والی بات تو نہیں، کہا کس نے؟ کہا محمد نے۔ کہنے لگا میں اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں، محمد مجھے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز میرے پاس آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے، روز میرے پاس وہی اترتی، میں اس کو مان لیتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو پھر اس دن سے ابو بکر کیا ہو گئے؟ صدیق ہو گئے۔ ابو بکر صدیق ہو گئے۔ جب اتنی بڑی گواہی دے دی تو اللہ کے رسول نے ان کی عدم موجودگی میں آپ پھر ان کے ایمان کی گواہی دے دیا کرتے تھے۔ جس کو میں نے مان لیا اس کو ابو بکر نے بھی مان لیا، اس کو عمر نے بھی مان لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ایمان اور ان صحابہ کی محبت پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ ہماری موت ہو۔ عزیزان گرامی، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان السلف کان یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمونہم السور من القرآن، کہ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص سکھایا کرتے تھے۔ خود بھی سیکھیں ابو بکر و عمر اور سارے صحابہ، ابو بکر سے لے کے معاویہ سے نیچے جتنے صحابہ ہیں، سب کی محبت پہ ہمارا ایمان ہے، ان کے جنتی ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کو جس کو ان کے ایمان پہ شک ہے ہمیں ان کے کفر پر یقین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم
اپنی حکومت سے جو صاحبان اقتدار ہیں ان سب سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی فضا کو بحال رکھنے کے لیے ایسے گستاخوں اور ایسے زبان دراز لوگوں کو لگام ہی نہ دی جائے، بلکہ ان کی زبان سے گدیوں سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دی جائے۔ یہ کام حکومت کرے، کوئی بندہ ذاتی طور پر یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل اقتدار ایسے مواقع پر خاموش رہتے ہیں۔ ادھر جلالی صاحب ہمارا ان کے ساتھ بڑا ہی اختلاف، بہت سارے معاملات پر اختلاف، لیکن انہوں نے باغ فدق پہ اہل سنہ کا جو موقف دیا بالکل درست تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو لیکن ان کو پکڑا گیا اور بلا وجہ ان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ کہیں شکن نہ آ جائے، ایسی اقلیت کہ ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آ جائے، اور دوسری طرف جو غالب اکثریت ہے ان کے دل چیر دیے جائیں، ان کے سینوں کو زخموں سے بھر دیا جائے، اور اللہ کے رسول کے گھر اور مال اور اہل و عیال پر ہر قسم کی تبرہ بازی ہو جائے، تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس پہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب والا قانون پہ ہمارا یقین ہے، ہم قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، اور ہم اسی بات پہ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ قانونی طور پہ ہونا چاہیے، لیکن قانون کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے معاملات میں خود ایکشن لیں، اور ایسے معاملات میں منہ میں دہی جما کر نہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ پیر توڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ لوگ جذبات سے مشتعل ہوں اور پھر ایسے اقدام ہو کہ ملک بڑی مشکل سے امن و امان کی صورتحال میں واپس آیا ہے، یہ فرقہ واریت کی آگ پھر دوبارہ بھڑک اٹھے۔ کیونکہ جو لوگ مشتعل ہو کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر وہ ہم سے فتوے لینے کے لیے نہیں آتے، نہ ہمارے فتوے ان کو روک سکتے ہیں۔ جب معاملہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو لوگ خود اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں، لیکن ہم ان ایکشنز کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے، اور اہل اقتدار سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب والا ایسے معاملات کو خود کنٹرول کریں، ایسی زبانوں کو خود لگام دیں، اور ایسے لوگوں کو پابند سلاسل کریں اور قانون کے مطابق ان سے نپٹا جائے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، امن و امان کی جو فضا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔